پاس جائے، جادوگروں کے پاس جائے اور جو نجومی اور کاہن اس کو بتا دیں اس کی تصدیق کرے، یہ اعمال انسان کے ایمان کے منافی ہیں۔ اللہ کے لیے دوستی کرنا، اللہ کے لیے دشمنی کرنا، یہ عبادات میں سے ایک عظیم عبادت ہے۔ دوستی کن سے؟ اہل ایمان سے۔ دشمنی کن سے؟ جو اہل ایمان کے دشمن ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے انکاری ہیں، ان سے دشمنی کی جائے اللہ کے لیے۔ اور جو یہ کام کر لے اس کا ایمان پورا ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے لیے دوستی کرے اور اللہ کے لیے دشمنی کرے اس کا ایمان پورا ہو جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کا سب سے مضبوط کنڈا، ایمان کا سب سے مضبوط کڑا، سب سے مضبوط کنڈا یہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے دوستی کرے، اللہ کے لیے دشمنی کرے، اللہ کے لیے محبت کرے اور اللہ کے لیے نفرت کرے۔ اگرچہ اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی یہ دل کے معاملات ہیں، لیکن اس کے آثار انسان کے ظاہری عملوں پر بھی پڑتے ہیں۔ نظر آتا ہے کہ اس کے یہ اعمال مسلمانوں سے دوستی کی دلیل ہے یا کفار سے دوستی کی دلیل ہے۔ اسی لیے شیخ عبداللطیف بن حسن آل شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مومنین سے دوستی کی علامات یہ ہے کہ ان سے ان کے مومن ہونے کی وجہ سے پیار کیا جائے، دوستی کی جائے، ان کی مدد کی جائے، ان کے ساتھ خیر خواہی کا سلوک کیا جائے، ان کے لیے دعائیں کی جائیں، ان کو سلام کہا جائے، ان کے سلام کا جواب دیا جائے، بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کی جائے، مر جائے تو اس کا جنازہ پڑھا جائے، ضرورت پیش آئے اس کی مدد کی جائے، اس کے ساتھ شفقت اور محبت کا برتاؤ ہو۔ جو یہ اعمال کر رہا ہے وہ انسان اہل ایمان سے محبت کر رہا ہے، اور یہ اعمال اس محبت کی نشانیاں اور علامتیں ہیں۔ اسی طرح کفار سے برات، کفار سے نفرت کی نشانی یہ ہے کہ ان کے ناپاک و نجس دین کی وجہ سے ان سے بغض رکھا جائے۔ انسان ہونے کے ناطے وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان، لیکن ان کا دین، ان کے عقیدے، ان کی سوچیں، ان کا مذہب ناپاک اور نجس ہے، وہ اللہ کی مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ ان کے شرک کی کیفیت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آئے کفر اس حد تک پھیلا ہوا تھا کہ کفار ایک پتھر پہ بکری کا دودھ نکال کے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے۔ حالت کفر کا واقعہ بیان کرتا ہے، ایمان لانے کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھر سے نکلا سفر کے لیے، راستے میں مدد مانگنے کے لیے کسی بت کو، کسی حضرت کو، کسی شیخ و مرشد کو، کسی حاجی صاحب کو اٹھا کر ساتھ لے جانا بھول گیا۔ اپنے مشکل کشا، حاجت روا، مددگار کو خود ساتھ اٹھا کر لے جانا بھول گیا۔ اب جب رات ہوئی، پڑاؤ ڈالا، سارا سامان کھولا، سارا کچھ تھا، کاما والی سرکار نہیں تھی، سارا کچھ تھا، پیر صاحب نہیں تھے، بابا جی نہیں تھے کہ میں سو جاتا اور وہ رات کو پہرا دیتا بھی کوئی شے نیڑے نہ لگے، اور وہ اتنا مجبور کہ میں خود اس کو اٹھا کر لانا بھول گیا۔ کہا اللہ کے نبی پھر میں نے کیا میرے پاس ستو تھا، اب عادت سے بھی انسان مجبور ہو نا تو کوئی نہ کوئی تو ہیلا کرنا ہی پڑتا، پھر عادت سے مجبور تھے بیچارے۔ کہا میرے پاس ستو تھا، میں نے ستو میں پانی ڈالا، ستو گھولا، اور پھر اس سے میں نے ایک چھوٹا سا غریب نواز تیار کر لیا، اس کے کان، ناک، منہ، ہاتھ، پاؤں سب کچھ بنا کے سجا کے رکھ کے اوپر ساوی چادر دے کے میں کہا بابا جی ویکھ لا میں تیرے تے کتنی محنت کی، ہن اگے سارا کام تیرا ہے، میں نے تیرے ساتھ مہربانی کی، اب تو میرے ساتھ مہربانی کرنا۔ ہمارا بھی یہ حال ہے یا نہیں؟ تھوڑی سی تصویر مختلف کر کے بابا جی مر گئے، ان کا استنجا کروایا، ان کو وضو کروایا، ان کو غسل دلوایا، ان کے کپڑے پھاڑ چکے تھے اس کی جگہ پہ اسے کفن پہنایا، اس کو خوشبوئیں لگائی، وہ بیچارہ کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا، اس کو کندھے پہ اٹھایا،
پھر اس کو لے کر گئے، پھر اس کا جنازہ پڑھا گیا، پھر اس کو قبرستان لے کر گئے، پھر اس کو قبر میں اتارا، پھر اینٹیں رکھی، پھر مٹی ڈالی، سارا کچھ کر کے نا اب اس کو اپنے قدموں کے نیچے دبا کے اوپر چڑھ کے کہنے ہن تک اسی تیرا خیال کیتا ہوں، اگے تیرا کام ہے، ساڈی ایتھے بریک ہے۔ جو استنجا نہیں کر سکا، جو وضو نہیں کر سکا، جو غسل نہیں کر سکا، جو کفن نہیں پہن سکا، جو چل کر نہیں جا سکا، جو جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکا، جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکا، سارا زندوں سے کرواتا رہا، خود مردہ رہا۔ اب نیچے جانے کے بعد اس نے غوث اعظم کی وزارت کا ٹھیکہ لے لیا، اب نیچے جا کے سب کچھ کہا ہم نے بھی ایسا کیا، بنا کے رکھ لیا، ساری رات میں سوتا رہا، بابا جی پہرا دیتے رہے، صبح ہوئی میں نے اس کو پھر تھیلے میں ڈال لیا کہ رات نے چنگی کٹائی ہے، اگے بھی جتھے لوٹ پئی ورت لانگا، چل پڑے۔ اب جا رہے ہیں، دوپہر ہوئی، اللہ کے نبی مجھے بھوک لگی، سوچا کھاؤں کیا، بھوک لگی تو سوچا کھاؤں کیا، جو کچھ کھانا تھا اس کا تو غریب نواز بن گیا، اس کا تو بڑی سرکار بن گئی۔ اب یہ ساری رات میری سکورٹی کرتا رہا، کہا پھر ٹیڈ جیڑا نا ٹیڈ اے نہیں ٹکن دیندہ، بھوک لگی بھی ہونا تو کچھ نہ کچھ مانگتا ہے۔ کہا جب میں سب کچھ دے کے ہر طرف سے نا امید ہو گیا، میں نے پانی لیا اور اس میں بابا جی کو ڈالا، گول کے پی گیا۔ یہ مشرکین کا گندا نجس پلیت مذہب، جو ان کا محتاج وہ انہی کا مشکل کشا، کبھی مشکل کشا اور کبھی محتاج، اس نجاست کی وجہ سے، اس گندے مذہب کی وجہ سے اہل ایمان پہ فرض ہے کہ مشرکین سے نفرت کریں، ان سے عداوت کریں، ان سے بغض کریں، ان سے علیحدگی اختیار کریں، ان کے ساتھ کسی قسم کا دلی تعلق نہ ہو، دلی محبت نہ ہو، ان کی طرف جھکاؤ نہ ہو، ان کے کارناموں پر خوشی کا اظہار نہ کیا جائے، اور ان سے کسی قسم کی مشابہت اختیار نہ کی جائے، ان کی شریعت کی باتوں کی مخالفت کی جائے، ان کے ساتھ محبت نہیں، کیونکہ محبت حق ہے ایک اللہ عز و جل کا، محبت کرنا حق ہے ایک اس کے رسول کا، سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہو، پھر اس کے رسول سے محبت ہو، اور جب انسان اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے تو تیسری محبت واجب ہے مومن پر کہ وہ اللہ کے پیاروں سے محبت کرے، اللہ کے دوستوں سے محبت کرے۔ یہ اسلامی عقائد کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے کہ اللہ کے پیاروں سے محبت ہو اور اللہ کے دشمنوں سے نفرت ہو۔ یہ شریف فریضہ ہے، یہ توحید کی دعوت ہے، یہ صاحب عقیدہ سے، صاحب توحید سے محبت کرنا یہ ایمان کا جزو ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو مالک ہمارے لیے آئیڈیالائز زندگی قرار دے رہا ہے۔ مالک کا اعلان سنیے، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين ما إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده۔ ہم تم سے انکاری ہیں، ہماری تمہاری لڑائی ہے، ہمارا تمہارا جھگڑا ہے، ہمارا تمہارا فساد ہے، کیوں؟ ہم اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، تم اللہ کی توحید میں شرک کی ملاوٹ کرتے ہو، یہ لڑائی باقی رہے گی حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم سارے کے سارے ایک اللہ کو داتا مان کر ایمان نہ لے آؤ۔ جب تک تم شرک میں رہو گے اہل توحید تم سے لڑائی، بغض، عداوت، نفرت کے جذبات کو زندہ رکھیں گے۔ اللہ اپنے رسول علیہ السلام کو یہی تعلیم دے رہا ہے۔ قرآن حکیم کے مقام پہ غور کیجئے، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اے اہل ایمان، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو پھرے گا، جو ان کی طرف جائے گا، جو ان سے محبت اور دوستیوں کی پینگیں بڑھائے گا، وہ انہی میں سے ہوگا۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ آیت اہل کتاب سے دوستی کی حرمت پہ کھلی ہوئی دلیل ہے، اور بالعموم کفار سے نفرت کی دلیل قرآن حکیم کی یہ آیت ہے، اس پہ غور کیجئے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اے اہل ایمان، اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ مالک کہہ رہا ہے میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔
ان سے دوستی منع ہے، حرام ہے، ان کی بدعقیدگی کی وجہ سے، ان کے دین کے فساد کی وجہ سے۔ اور مالک عز و جل بیان کر رہا ہے تم نے کفار سے دوستی نہیں کرنی، بھلے کفار تمہارے خون کے رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ قرآن حکیم اعلان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اے اہل ایمان، تم کافروں سے دوستی نہ کرو، بھلے وہ تمہارے باپ ہو، تمہارے بھائی ہو، رشتہ دار ہو۔ اگر وہ ایمان کی بجائے کفر سے محبت کرتے ہیں، توحید کی بجائے شرک سے محبت کرتے ہیں، تم ان سے دوستی نہ کرو، اور اگر تم کرو گے تو پھر تمہارا معاملہ بھی بگڑ جائے گا، تم ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ مالک ایک اور مقام پہ بیان فرماتا ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اے نبی، اہل ایمان میں ایسی قوم کو نہیں پاؤ گے جو اللہ پر ایمان لاتے ہو، آخرت کے دن پہ ایمان لاتے ہو، پھر وہ ان سے محبتیں کریں جو اللہ کے دشمن ہیں، جو اس کے رسول کے دشمن ہیں، بھلے یہ ان کے رشتہ دار ہو، ماں باپ ہو، بہن بھائی ہو، عزیز و اقارب ہو، خون کے رشتہ دار ہو۔ افسوس کہ اتنے عظیم شرعی نقطہ نظر سے آج مسلمانوں کی اکثریت ناواقف ہے، اکثریت کو اس مسئلے کا علم نہیں، اکثریت اس مسئلے سے دور ہے، وہ دوستی کرتے ہوئے نہیں دیکھتی۔ جس سے میں محبت کر رہا ہوں، جس سے دوستی کر رہا ہوں، اس سے دوستی کرنے کی مالک نے اجازت بھی دی ہے۔ جس طرح اللہ نے کفار سے دوستی کو حرام قرار دیا، اسی طرح مومنین کے ساتھ محبت کرنے کو اللہ نے واجب قرار دیا۔ قرآن بیان فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے دوست، تمہارے ولی، جن سے تم نے محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ سے محبت کرو، اس کے رسول سے محبت کرو، والذین آمنوا، اور جو پھر اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے، ان سے محبت کرو۔ جس طرح کفار سے دشمنی کرنا فرض ہے، واجب ہے، ایمان کا مقصود ہے، اسی طرح اہل ایمان سے محبت کرنا، مومنین سے پیار کرنا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ اب وہ جو ایمان لائیں وہ ہوں گے کون، ان کی صفتیں کیا ہیں، ذرا غور کرنا، اور اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو غور کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہر سننے والے کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ اہل ایمان کون ہے؟ صفات مالک بیان کر رہا ہے الذین یقیمون الصلاۃ، وہ اہل ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں، جو بے نماز ہے، بھلے وہ قبر پہ سجدے نہ کرے، بھلے وہ غیر اللہ کو نہ پکارے، بھلے وہ قرآن کی توہین نہ کرے، اگر وہ بے نماز ہے، اس کے کافر ہونے کے لیے یہ ایک دلیل کافی ہے۔ بے نماز سے دوستی نہیں، بے نماز سے پیار نہیں، بے نماز سے محبت نہیں۔ کتنے بدنصیب گھرانے ہیں، بیوی بے نماز ہے، خامن نمازی ہے، لیکن ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ خامن بے نماز، بیوی نماز پڑھتی ہے، انہیں کوئی پریشانی نہیں، وہ سمجھتے ہی نہیں کہ ایک نمازی ہو، ایک بے نماز ہو، یہ نکاح ٹوٹ چکا ہے، یہ رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ خامن نمازی، بیوی بے نماز، میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو گیا، نکاح برباد ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ بیوی نماز پڑھتی ہے، خامن نہیں پڑھتا۔ اب یہ قوم قبیلے قانون کو دیکھ کر میاں بیوی کی طرح زندگی بھلے بسر کر لیں، یہ بدکاری کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کا نکاح نہیں رہا، کیونکہ جو بے نماز ہے وہ کافر ہے، جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، مسلمان اور کافر کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی ایسا جرم کرے مسلمان جس کے کرنے سے وہ کافر ہو جائے، تو پھر بھی نکاح فسخ ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ اگر دو میاں بیوی